बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 1 जून बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। ऑडियो लीक्स का जो मामला है उसमें मैंने आपको कहा था कि साकिब निसार के बेटे ने चैलेंज किया है और अल्लाह करे कि किसी अच्छे बेंच के पास लग जाए। जस्टिस बाबर सत्तार के पास लगा और फिर बाबर सत्तार ने वो फैसला दिया कि जिसकी हम सब को उम्मीद भी थी और हम सब तवक्को कर रहे थे कि अदालतें अब अपने वकार के लिए खड़ी हो जाएं, स्टैंड ले लें, तो तब भी जाके मामलात बेहतर हो सकते हैं। साथ हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं और कारकुनान को पेशावर हाई कोर्ट से बड़ा रिलीफ मिला है और साथ सिंध के जो बल्दियाती नुमाइंदगान हैं, जो चेयरमैन हैं, उनके हवाले से जो सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई थी उसमें भी अहम तफसीलात सामने आई है और उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। मैं आपको बताता चलूँ कि जो सिंध हाई कोर्ट है वहाँ दरख्वास्त दी गई थी और ये दरख्वास्त दायर की गई थी जो वहाँ पर मेयर के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कल ही मंजूरी दी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेयर के कैंडिडेट भी जमात इस्लामी के जो अमीर हैं वो होंगे। तो जमात इस्लामी के अमीर ने ही ये दरख्वास्त दायर की थी कराची से और उनकी दरख्वास्त पर ही सिंध हाई कोर्ट में समाअत हुई। उन्होंने प्ली ये ली थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं उनको ज़बरदस्ती, और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं उनको ज़बरदस्ती पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ने और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मेयर को सपोर्ट करने की कहा जा रहा है और इसी वजह से गिरफ़्तार किया जा रहा है। चुन चुन के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन को इस वजह से गिरफ़्तार किया जा रहा है कि हर सूरत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये वोट दें और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये छोड़ दें। ये दरख्वास्त दायर की गई थी और वहाँ भी एक अलमिया है। जैसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मामला है, इस तरह का जो भी मामला होता है, जो चीफ जस्टिस ऑफ हैं सिंध हाई कोर्ट अहमद अली शेख साहब, उनकी कोर्ट में जो एग्जेक्टिव मामलात, ये इस तरह के सियासी मामलात हैं, वो केस लगते हैं। सिंध हाई कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुंतखब नुमाइंदों की गिरफ्तारियों के खिलाफ हाफिज़ नईम उर रहमान की दरख्वास्त पर समाअत की। चीफ जस्टिस अहमद अली शेख की सरबराही ने 2 रुकनी बेंच ने समाअत की और उन्होंने दरख्वास्त गुजार की जानिब से सैफुद्दीन एडवोकेट और उस्मान फारूक एडवोकेट पेश हुए। उन्होंने मौक़िफ़ दिया कि इलेक्शन कमीशन को हदायत की जाए कि तमाम मुंतखब नुमाइंदों के हलफ को यकीनी बनाएं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिया कि जिन्हें गिरफ्तार किया गया वो लोग कहाँ हैं, खुद दरख्वास्त क्यों नहीं देते। उस्मान फारूक ने मौक़िफ़ देते हुए कहा कि यूसीज़ चेयरमैन हाफिज़ नईम के वोटर्स हैं, इसलिए हम आए हैं। अदालत ने एडवोकेट जनरल को गिरफ्तार यूसीज़ से मुतल्लिक रिपोर्ट पेश करने की हदायत करते हुए सिंध हुकूमत, चीफ सेक्रेटरीज और सेक्रेटरी दाखिला को 9 जून के लिए नोटिस जारी कर दिया। कल समाअत हुई और फैसला जारी हुआ 31 मई को। 9 जून का 10 दिन की तारीख दी गई है और ये ऐसे मैं समझता हूँ कि जो हरासमेंट के मामलात हैं, जब हम आईन पाकिस्तान का आर्टिकल 9 पढ़ते हैं जिसमें जान माल और इज़्ज़त की हिफाजत का वादा किया गया है रियासत पाकिस्तान की जानिब से शहरियों के साथ, जिसके बदले में फिर आर्टिकल 5 में वफादारी मांगी जाती है रियासत के साथ, तो ये एक बेसिक आपका राइट है, फंडामेंटल राइट है कि आपकी जो आपकी जान है उसकी हिफाजत की जाए। और यही हमारा कानून कहता है कि आप किसी को गैर कानूनी तौर पर डिटेंशन में नहीं रख सकते, हिरासत में नहीं रख सकते। कानूनी भी हिरासत में लिया है तो उसको 24 घंटों में अदालतों में पेश करना होता है। ये ऐसे मामलात हैं जहाँ बात गैर कानूनी हिरासत की आ जाए, वहाँ जिम्मेदारी बनती है हमारे अदालती निज़ाम की कि वो घंटों में, दिनों में नहीं, घंटों में वो अहकामात जारी करें और घंटों में रिपोर्ट तलब करें और बायाबी के हुक्म जारी करें, क्योंकि ये किसी भी इंसान की जान का मामला होता है। हम देखते हैं मुख्तलिफ जगहों पर ऐसा होता रहा, मुख्तलिफ इलाकों में ऐसा होता रहा कि 10-10 साल बायाबी की दरख्वास्तें चलती रहीं और वो बायाब ना हुए और सुप्रीम कोर्ट तक मामलात गए। तो ये चीज़ें बहरहाल कहीं ना कहीं जाके रोकनी होंगी। जबकि दूसरी जानिब पेशावर हाई कोर्ट में 3 MPO के तहत तमाम पूरे सूबे में, ये किसी एक ज़िले की बात नहीं है, किसी एक इलाके की बात नहीं है, किसी एक डिस्ट्रिक्ट डिप्टी कमिश्नर की बात नहीं है, पूरे सूबे में तमाम MPOs, तमाम जो ज़िली अफसरान हैं उनके अहकामात तमाम के तमाम कलअदम करार दे दिए हैं पेशावर हाई कोर्ट ने। पेशावर हाई कोर्ट में समाअत हुई और उन्होंने MPO के अहकामात और अलामियों को कलअदम करार दे दिया। हाई कोर्ट में 3 MPO के खिलाफ केसेस पर समाअत हुई और अदालत ने मुख्तसर फैसला सुनाते हुए कहा कि हम इसको 3 MPO को पूरे खैबर पख्तूनख्वा में कलअदम करार दे रहे हैं। ना ही कोई MPO के तहत जो गिरफ्तार है उन तमाम को रिहा किया जाए। जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है वो तमाम नोटिफिकेशंस कलअदम करार दिए जाते हैं और आइंदा इस तरीके से जो 3 MPO लगाना है उससे भी रोक दिया गया है। हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया कि डिप्टी कमिश्नर्स की जानिब से जारी
3 MP او کے احکامات کو کالعدم قرار دیا جاتا ہے، اور عدالت نے یہ بھی کہا تھا کہ 3 MP او کے تحت حکومت کسی بھی شخص کو عوامی تحفظ یا نظم و ضبط کا جواز بنا کے گرفتار یا نظر بند اگر کر سکتی ہے تو اس کی کوئی ریزن، بہت تگڑی قسم کی کوئی ریزن ہوگی تو تب جا کے کسی کو نظر بند کیا جا سکتا ہے۔ اور اس طرح سے یہ 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کے سینکڑوں کارکنان اور رہنماؤں کی نظر بندی کے احکامات کو چیلنج کیا گیا تھا۔ مختصر فیصلہ سناتے ہوئے پشاور ہائی کورٹ نے یہ بڑا ریلیف دیا ہے، اور پشاور ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ آپ اس سارے کے سارے معاملے میں جو جتنے بھی 3 MP او کے تحت ہیں وہ سارے کے سارے ان کو کالعدم قرار دیا جاتا ہے۔ تفصیلی فیصلہ اس وجہ سے اہم ہوگا کہ وہ پھر ایک پریسیڈنٹ اگر اپرووڈ فار رپورٹنگ ہوگا تو وہ ایک پریسیڈنٹ بن جائے گا، کیونکہ لاہور ہائی کورٹ بھی 3 MP او کو کالعدم قرار دے رہی ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ بھی دے رہی ہے، اور سندھ ہائی کورٹ نے بھی ایک کیس میں دیا ہے۔ تو اس وجہ سے امید یہ ہے کہ یہ جو معاملات ہیں یہ سارے سندھ ہائی کورٹ میں تو جب وہ 15 دن کے لیے اگر نظر بندی ہے تو انہوں نے تو پہلی تاریخ ہی 10 دن کی دی تھی، اور 10 دن کے بعد کالعدم قرار دے دیا۔ 10 دن تو وہ رکھ لیا انہوں نے غیر قانونی حراست میں۔ دوسری جانب رات ہم نے بات کی تھی کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو گلگت بلتستان کے سپیکر ہیں ان کے خلاف پاکستان تحریک انصاف گلگت بلتستان نے ہی عدم اعتماد کی تحریک جمع کروائی امجد نیازی کے خلاف۔ اس میں امجد زیدی نے استعفیٰ دے دیا ہے، اور اس استعفے کے حوالے سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ جو وعدہ کیا گیا تھا اس وعدے کو پورا کیا گیا ہے، اور اس وعدے میں یہ تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی موجودگی میں یہ وعدہ کیا تھا اسپیکر گلگت بلتستان نے کہ 2.5 سال کے لیے وہ اسپیکر ہوں گے، اور 2.5 سال کے لیے وہ پاکستان تحریک انصاف کے کسی اور رہنما کو موقع دیں گے۔ جب 2.5 سال پورے ہو گئے تو وہ اسپیکر کے عہدے سے ہٹنے سے انکاری تھے، جس پر پھر پاکستان تحریک انصاف کے ایک دھڑے نے ان کے خلاف عدم اعتماد جمع کروائی تھی۔ رات کو ہی انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے، اور وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان خالد خورشید نے کہا ہے کہ امجد زیدی نے استعفیٰ طے شدہ پارٹی معاہدے کے دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسپیکر کے عہدے کے لیے ڈپٹی اسپیکر احمد ایڈوکیٹ کو نامزد کیا ہے، وعدہ پورا کرنے پر امجد زیدی کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان تحریک انصاف گلگت بلتستان سب ایک پیج پر ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ابھی تک اتنی ایک مضبوط حکومت ہے کہ جس کو نہیں گرا پائی پی ڈی ایم، ان حالات میں بھی ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے بھی نہیں گرا پائی، جبکہ آزاد کشمیر میں جس شخص کو سابق وزیر اعلیٰ جو تھے وزیر اعظم تھے آزاد کشمیر کے، جن کی کل ملاقات بھی ہوئی ہے کاف لیگ کے ساتھ، اور وہ لوگ ہیں جن کا سوائے پیسے کے، یہ بزنس مین لوگ ہیں، ان کا سوائے پیسے اور اپنے مفادات کے اور کوئی سیاست نہیں ہوتی۔ لیکن آپ اندازہ لگائیں کہ عمران خان کو کیسے مس گائیڈ کیا جاتا ہے، یا وہ اتنے سادہ ہیں کہ ایسے لوگوں کو اتنے بڑے بڑے عہدے دے دیتے ہیں۔ اور مجھے یاد ہے جو سابق وزیر اعظم نیازی تھا جس کو ہٹا کے پھر ان کو لگایا گیا تھا، تو بہتر تھا اس وقت ہی جب نیازی کو ہٹایا جا رہا تھا، اور بھلے عدم اعتماد آ جاتی تو وہ ایک باعزت طریقے سے تو حکومت ختم ہونی تھی، اور یہ والا جو ایسے لوگوں کو نہ نوازا جاتا، لیکن بہرحال ایک نظام ہے چلتا جا رہا ہے۔ دوسری جانب اسلام آباد ہائی کورٹ میں ثاقب نثار کے بیٹے نے ایک پٹیشن دائر کی تھی۔ میں نے آپ کو 2 دن پہلے جب اس پٹیشن کے بارے میں بتایا، اور یہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اعتراضات لگے ہیں، ساتھ میں نے خواہش کا بھی اظہار کیا تھا، معصومانہ خواہش کا اظہار کیا تھا کہ اللہ کرے کہ یہ معاملہ ایک معزز کسی بہتر بینچ کے پاس لگ جائے۔ جسٹس بابر ستار صاحب کے پاس کیس سماعت کے لیے مقرر ہوا اور اعتراضات کے ساتھ تھا۔ میں نے یہ بھی کہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ اعتراضات پہلے ختم کیا جائیں اور پھر اس کے بعد سٹے آرڈر جاری کیا جائے، لیکن انہوں نے ایٹ اے ٹائم سیم ٹائم انہوں نے نہ صرف اعتراضات ختم کیے بلکہ ریلیف بھی دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت ہوئی اور جسٹس بابر ستار صاحب نے سماعت کی، اور یہ آڈیو لیکس سے متعلق اسپیکر قومی اسمبلی کی ایک قائم کردہ خصوصی کمیٹی تھی جس نے یہ کام شروع کیا تھا کہ ہر صورت ہمیں جو آڈیو لیکس ہیں، یہ جو ججز انکوائری کمیشن بنا ہے سپریم کورٹ کے سینئر جج قاضی فیصل صاحب کی سربراہی میں، تو وہی کام انہوں نے اسمبلی میں بھی شروع کیا ہوا تھا، اور اس میں جہاں ثاقب نثار کے بیٹے کو طلب کیا ہوا تھا قاضی فیصل کے کمیشن نے، وہیں پہ ثاقب نثار اور ثاقب نثار کے بیٹے کو اس خصوصی کمیٹی نے بھی طلب کیا ہوا تھا۔ یہ پارلیمانی کمیٹی تھی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت ہوئی، دوران سماعت بابر ستار صاحب نے سوال کیا کہ یہ اسپیشل کمیٹی کیا یہ اسپیشل کمیٹی ہے؟ لطیف کوسہ صاحب وکیل تھے ثاقب نثار کے بیٹے کے، اور شعیب شاہین صاحب جو سابق صدر ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے، وہ بھی، چونکہ اب وہ سابق چیف جسٹس رہے ہیں، اس سے پہلے وہ سینئر وکیل رہے ہیں جو
ثاقب نثار صاحب، تو ان کا ایک اپنا ایک وہاں پر ایک بہت بڑا اثر و رسوخ ہے، تو تمام سینئر وکلا وہاں پر موجود تھے۔ تو لطیف کھوسہ صاحب نے جب سوال پوچھا گیا کہ کوئی اسپیشل کمیٹی بنائی گئی تھی، تو لطیف کھوسہ صاحب نے جواب دیا کہ اسپیشل کمیٹی کے لیے بھی وہی رولز ہوں گے جو عام کمیٹی کے لیے ہوتے ہیں۔ عدالت نے لطیف کھوسہ سے مکالمہ کیا کہ آپ کو متعلقہ وزارت کو پارٹی بنانا پڑے گا۔ اس پر لطیف کھوسہ صاحب نے جواب دیا کہ کوئی متعلقہ وزارت اس معاملے میں ہے ہی نہیں، پھر بھی ہم کسی وزارت کو بنا دیں گے۔ ہم نے صرف یہ چیلنج کیا ہے کہ اسپیکر اور اسمبلی کو پرائیویٹ معاملہ دیکھنے کا اختیار ہے یا نہیں ہے۔ دو لوگوں کے درمیان گفتگو ایک پرائیویٹ معاملہ ہے، پرائیویٹ معاملہ اسمبلی یا اسپیکر کیسے دیکھ سکتا ہے؟ انہوں نے مزید کہا کہ سپریم کورٹ میں جو معاملہ زیر التوا ہے، ہم نے اس کو چیلنج نہیں کیا۔ آڈیو لیک دو پرائیویٹ لوگوں کے درمیان مبینہ طور پر کی گئی بات چیت ہے۔ پارلیمنٹ کو دو پرائیویٹ لوگوں کے معاملات کو دیکھنے کا اختیار نہیں ہے۔ خصوصی کمیٹی کو عدالت نے، جسٹس بابر ستار صاحب نے خصوصی کمیٹی کو سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کے بیٹے کے خلاف کارروائی سے روک دیا، اور پارلیمنٹ کی خصوصی کمیٹی کی جانب سے نجم ثاقب کی طلبی کا نوٹس بھی معطل کر دیا۔ جسٹس بابر ستار صاحب نے رجسٹرار آفس کے اعتراضات بھی دور کر دیے، اور ساتھ عدالت نے وفاقی حکومت سے جو جواب طلب کیا، جو اہم چیز تھی جو میں آپ کو بتانا چاہتا تھا، عدالت نے وفاقی حکومت سے یہ سوال پوچھا کہ یہ آڈیوز ریکارڈ کون کرتا ہے۔ سب سے اہم ایشو یہ تھا، جب ٹی او آرز بنے تھے جوڈیشل کمیشن کے، اس وقت بھی یہی سوال اٹھایا گیا تھا کہ پہلا سوال یہ ہے کہ آڈیوز ریکارڈ کون کرتا ہے۔ اس کی بات سمجھ آئے گی تو یہ معاملہ آگے چلے گا، اور اس میں پھر سب سے پہلے حکومت کے لیے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ حکومت آڈیوز تو پیش کر رہی ہے کہ تحقیقات کریں، حکومت سے کوئی یہ پوچھے کہ یہ آڈیوز ریکارڈ کیوں آپ کرتے ہیں، کون کرتا ہے، کس مقصد کے لیے کرتا ہے۔ اس پر جسٹس بابر ستار صاحب نے بالآخر ایکشن لے لیا، اور انہوں نے وفاقی حکومت سے جواب طلب کر لیا کہ یہ آڈیوز ریکارڈ کون کرتا ہے، خصوصی کمیٹی نے کس اختیار کے تحت یہ نوٹس لیا۔ عدالت نے کہا کہ پیرا وائز کمنٹس بھی جمع کروائیں، اور یہ رپورٹ بھی دیں کہ یہ آڈیوز کون ریکارڈ کرتا ہے اور کون اس میں شامل ہے۔ 19 جون تک سٹے آرڈر جاری کرتے ہوئے اڑا دی خصوصی کمیٹی کو، اور 19 جون تک سماعت ملتوی کر دی۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔